آپ نے اکثر پاکستانیوں کو اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہوئے سنا ہوگا، اور یہ ہمارے یہاں فیشن ہے کہ ہم ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی ایسی بری بات نکال کے ضرور لے کر آتے ہیں کہ جس سے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو برا بھلا کہہ سکیں۔ تو ایک جو اکثر اعتراض پاکستانی پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کے بڑے لالچی ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کنجوس یہ وہ۔ لیکن آپ لوگوں کی مشاہدے میں بھی یہ آیا ہوگا، اور اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں جیسا مخیر اور برے وقت میں کسی کے کام آنے والے لوگ بھی دنیا میں کم ہی ہوں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جسے پاکستان میں آفات آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے اپنی گھر کی ہر چیز اٹھا کے لے آتے ہیں اور امداد میں دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہنچیں۔ کوئی ریل گاڑی کا حادثہ ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ پورے گاؤں کے گاؤں اٹھ کے آ جاتے ہیں، اپنے کھانا پینا، پانی، دودھ، جو بھی چیز ان کو میسر آتی ہے وہ لا کے اور ریلوے لائن کے پاس آ کے ان مسافروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات اکثر لوگوں کے پاس ہوں گے۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 2005 کا سال جو تھا وہ پاکستان کے لیے بڑا لرزہ تھا، اس لیے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، بالا کوٹ سے لے کے اور پورا کشمیر اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں، یہاں پہ ایک بہت ہی ہلاکت خیز خوفناک زلزلہ آیا تھا۔ اس سال میں یونائٹڈ نیشنز کا میں کنسلٹنٹ تھا، FAO میں، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن میں۔ تو ہم ایک پروجیکٹ پہ کشمیر میں ہی متعین تھے۔ تو مختلف فیز ہوتے ہیں پروجیکٹ کے، وہ فیز پورا کر کے پھر آپ کو آنا ہوتا ہے، پھر دوبارہ جانا ہوتا ہے۔ تو 30 ستمبر 2005 کو میں کشمیر کا جو قصبہ ہے دریا جہلم کے کنارے گڑھی دوپٹہ، وہاں کام چل رہا تھا، تو وہاں سے میں نے آف کیا۔ میری فیملی، بچے بھی ساتھ تھے میرے، اپنی گاڑی میں ہی تھے ہم۔ تو 30 ستمبر کو وہاں سے میں اپنی گاڑی میں گڑھی دوپٹہ سے نکلا کراچی کے لیے۔ تو مظفر آباد آیا، بالا کوٹ والے راستے سے مانسہرہ پہنچا اور اسلام آباد پھر چند دنوں میں۔ کراچی جب ہم پہنچے تو وہ 5 اکتوبر کا دن تھا، رمضان شروع ہو رہا تھا۔ 3 دن بعد یعنی 8 اکتوبر کو روزہ رکھ کے میں صبح سو گیا، تو وہ جتنی دیر میں اٹھتا ہوں اس سے پہلے میری اہلیہ نے مجھے ہلایا جلایا، اٹھایا کہ بھی اٹھیں۔ میں کیا ہوا؟ کہ لگے اسلام آباد میں زلزلہ آیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہ ایک بلڈنگ گر گئی ہے، اور اٹھیں دیکھیں خبریں چل رہی ہیں بہت لوگ اس میں مر گئے۔ اچھا ہم اٹھے، تھوڑی دیر میں خبریں آنا شروع ہو گئیں، پتہ چلا اسلام آباد میں نہیں، یہ تو کشمیر میں آیا، بالا کوٹ اس کا مرکز تھا، بالا کوٹ تباہ ہو گیا، مظفر آباد تباہ ہوا، راولا کوٹ تباہ، بے شمار قصبے، یعنی اس کا جو ڈیتھ ٹول جو بعد میں آیا تھا تو 75,000 قریب افراد اس کے اندر جاں بحق ہوئے۔ جیسے جیسے خبریں آتی گئیں تو ویسے ویسے پوری قوم غم میں ڈوب گئی۔ اچھا ہم باہر نکلے تو ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ یار دیکھو اتنے لوگ ہو گئے، کیسے ان تک کا، سردیاں بھی شروع ہو رہی تھیں، اکتوبر کا مہینہ تھا، وہاں تک کیسے امداد پہنچائے۔ تو مختلف اداروں نے اپنے کیمپ لگائے، اور پاکستان ایئر فورس نے اپنا ایئر بیس فیصل جو ہے اس کے اوپر C-130 چلنے لگے، جتنی بھی امداد آتی وہ فوری مظفر آباد پہنچائی جاتی ہے۔ اور کراچی سے تو امداد دینے والے میلوں لمبی قطار گاڑیوں کی کھڑی ہو گئی امداد دینے کے لیے۔ تو ہمارے محلے میں ہی الخدمت فاؤنڈیشن کا زلزلے کی امداد کے لیے کیمپ لگا ہوا تھا، اور اس پہ لوگ آ رہے تھے امداد جمع کر رہے تھے۔ میں بھی جا کے اس کیمپ پہ بیٹھ گیا۔ تو مختلف طرح کے لوگ کاروں میں بھی آ رہے ہیں، پیدل بھی آ رہے ہیں، وہ آ کے کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی آٹے کی بوریاں دے رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی گرم کپڑے دے رہا ہے، جو جس کو جس توفیق تھی وہ دے رہا ہے کہ ہمارے زلزلہ زیادہ بھائیوں کو یہ سامان پہنچایا جائے۔ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عجیب منظر دیکھا میں نے۔ دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں۔ اب امیر کی کچھ علامت ہوتی ہے، غریبوں کی بھی علامت ہوتی ہے۔ امیر آدمی کار میں سفر کرتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے، غریب آدمی پیدل ہوتا ہے یا موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے یا سائیکل پہ ہوتا ہے۔ اچھا ان میں جو کار میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یار اچھا پیسے والا ہے۔ جو موٹر سائیکل پہ اپنی اہلیہ کو بٹھا کے آ رہا ہے ہم کہیں گے متوسط طبقے کا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غریبی سمجھا جاتا ہے ان کو، جو سائیکل پہ اپنی بیوی کو پیچھے کیریئر پہ بٹھا کے جاتے ہیں کام سے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غریب ہے، سائیکل پہ بیوی کو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک سائیکل آ رہی ہے، سائیکل پہ آدمی بیٹھا ہوا سائیکل چلا رہا ہے، پیچھے اس کے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ویسے میں نے سرسری نظر ڈالی تو وہ سائیکل
وہ جس پہ عورت بھی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی آدمی کے، وہ ہمارے کیمپ پہ آ کے رک گئی. تو اچانک میں چونک کے دیکھا تو وہ جو عورت سائیکل پہ بیٹھی ہوئی تھی اس کی زانوں پہ، اس کی گود میں آٹے کی 10 کلو کی ایک بوری رکھی ہوئی تھی، 10 کلو کا ایک تھیلا. تو وہ رکی اور پھر وہ عورت بھی، اس نے تھیلا ہاتھ میں لیا، وہ بھی اتری سائیکل سے اور سیدھی لے کر، میں ہی سامنے بیٹھا ہوا تھا کیمپ پہ، تو وہ لا کے رکھ دی. میں نے کہا جی، کہہ رہی جی یہ آٹے کی بوری ہماری طرف سے ہمارے زلزلے والے بھائیوں کے لیے. آپ یقین نہ مانیں، میرے تو آنسو نکل آئے. یعنی ایک غریب آدمی جو سائیکل ہے اس کے پاس اور وہ اسی سائیکل پہ بیوی کو بٹھا کے لا رہا ہے، وہ اس نے جس کی جو استطاعت تھی، وہ جو کاروں سے لوگ آ کے 50-50 ہزار روپے یا سونے کی بالیاں عورتیں دے رہی تھی، مجھے ان سب سے زیادہ مہنگا اور سب سے زیادہ قیمتی وہ آٹے کی بوری لگی کہ جو اس سائیکل سوار میاں بیوی نے آ کے زلزلہ زدگان اپنے بھائیوں کے لیے وہ آ کے وہ ہمیں دی. اور اپنی جو استطاعت تھی اس سے میں سمجھتا ہوں کہیں بڑھ کے انہوں نے کام کیا. تو ہم بڑے مزے سے پاکستانیوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور پاکستان کو برا بھلا، ذرا بھی کوئی مسئلہ ہو، یہ دیکھو یہ اس قوم میں حج میں یہ دوسرے نمبر پہ ہے اور بے ایمانی میں اس پہ نمبر پہ. یار اللہ کو مانو، یہ دنیا کی ہر قوم میں بے ایمان ایماندار سب ہوتے ہیں. پوری قوم ایک ساتھ بے ایمان نہیں ہوتی، پوری قوم ایک ساتھ ایماندار نہیں ہوتی. یہ دنیا کا دستور ہے. آپ نیو یارک کے اندر ڈاکے اور چوری کی وارداتیں سنیں تو کراچی کی وارداتوں کو بھول جائیں. تو پاکستانیوں کے اندر جو ہے یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ دکھ درد میں یہ ایک دوسرے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے. کہاں جہاں کسی کو پریشان، روڈ پہ آپ دیکھیں. اب ایک دن میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، بارش ہوئی تھی ہلکی بارش میں روڈ پہ پھسلن ہو جاتی ہے. تو ایک جگہ پہ شارع فیصل پہ میری موٹر سائیکل سلپ ہو گئی اور میں گر گیا. اچھا جیسے گرا میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا. موٹر سائیکل لوگ ایک دم دوڑتے ہوئے آئے تو ایک لڑکا جو بالکل جیسے کراچی والے کہتے ہیں نا میلے، وہ گندے بندے کپڑے پہنے ہوئے، پان چبا رہا ہے، ابے تبے کیا کر رہی ہے یہ، وہ اس طریقے سے بیچارہ بول رہا ہے. وہ آ کے اس نے مجھے تقریباً گود میں اٹھا لیا. کہنے لگا بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ بھائی مجھے بتائیں کہاں لگی، میں آپ کے لیے کیا لاؤں، جوس لاؤں، دودھ لاؤں، کچھ آپ کے گھر لے کے جاؤں. اس نے جتنی محبت سے آ کے مجھے وہ کیا، ایک تو میں اپنے دردی بھول گیا. دوسری بات میں حیران رہ گیا کہ یار یہ بندہ دیکھو، میں اس سے بات کرنا پسند نہ کروں، ویسے سیدھی بات یہ ہے کہ اس کو میں سمجھوں کہتے بدماش سا ہے، لیکن اس کی محبت، اس کا تعلق، اس کا میرے لیے ہمدردی، وہ تو میرے اپنے گھر والے، اپنے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو ہم ایسے لوگوں کے ہمارے آگے پیچھے بکھرے پڑے ہیں. ہم دوسروں کو دیکھ کے، سامنے سے گزر رہا ہر ایک کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فضول آدمی ہے. اس کا مطلب ہم خود ہی فضول آدمی ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر وقت پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے، اور جہاں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک ہونی چاہیے خواہش، وہاں اچھائیوں کو بھی کی تعریف کرنے کی بھی ہمارے اندر ایک خاصیت ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو احساس کمتری میں اس طرح نہیں گرا دینا چاہیے.